میدان جنگ کی فضا میں ہوا بالکل بند ہو گئی۔ یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ بڑا ہی خوفناک طوفان آ رہا تھا۔ اللہ کی مدد آ رہی ہے، کسی مجاہد یا سالار نے بڑی ہی بلند آواز سے نعرہ لگایا۔ یہ بڑی ہی تند و تیز آندھی تھی کہ درخت اس کے راستے میں سجدہ ریز ہو رہے تھے۔ اس کی چیخیں اور زناٹے اتنے خوفناک تھے کہ گھوڑے بدکنے لگے، گرد اتنی کہ آنکھیں نہیں کھلتی تھی۔ وہ علاقہ تو سرسبز تھا، لیکن یہ آندھی صحرا کی طرف سے آ رہی تھی، اس لیے اس میں ریت بہت زیادہ تھی۔ یہ ریت آنکھوں میں پڑتی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے پیغام لکھوایا نہیں، بلکہ بالا خانے کے نیچے کھڑے ایک قاصد سے کہا کہ خالد بن ارطفہ سے کہو کہ اس آندھی کو اللہ کی طرف سے کمک اور مدد سمجھو۔ دیکھو کہ آندھی کا رخ تمہارے حق میں اور دشمن کے خلاف ہے۔ اللہ کا نام لو اور دشمن کے پہلوؤں پر ہلہ بول دو۔ تاریخ نویسوں نے اس آندھی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ رستم کا محل نما خیمہ اس طرح اڑا کہ پورے کا پورا دریائے عتیق میں جا پڑا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ رستم کے تمام ہاتھی اسی دریا میں ڈوبے تھے اور اس کا خیمہ جو کپڑے کا وسیع و عریض محل تھا اڑ کر اسی دریا میں جا پڑا۔ اس کے اندر جو بیش قیمت اشیاء اور فرنیچر وغیرہ تھا وہ سب کچھ دریا کی نظر ہو گیا۔ مسلمانوں نے اپنے سپہ سالار کا حکم ملتے ہی فارسیوں پر حملہ کر دیا۔ اگر دونوں فوجوں کی تعداد اور جنگی ساز و سامان دیکھا جاتا تو یہ حملہ ایسے ہی تھا جیسے ایک بلی نے ہاتھی پر حملہ کر دیا ہو۔ مسلمانوں کا زیادہ تر زور فارسیوں کے پہلوؤں پر تھا۔ فارسیوں کو توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی خوفناک آندھی میں بھی حملہ کر دیں گے۔ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں تھے۔ آندھی کا رخ انہی کی طرف تھا، ریت اور مٹی ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، لیکن یہ رکاوٹ صرف ان کے لیے نہیں تھی۔ لڑائی کے دوران پینترے بدلتے ہوئے اور آگے پیچھے دائیں بائیں ہوتے اور ہٹتے مسلمانوں کے منہ بھی آندھی کے رخ میں آ جاتے تھے اور ریت ان کی آنکھوں میں بھی پڑ جاتی تھی۔ اس لحاظ سے آندھی دونوں فریقوں کے لیے رکاوٹ تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ فارسی تنخواہ کے لیے یا اپنے جرنیلوں کی خوشنودی حاصل کر کے انعام و اکرام کے لیے لڑتے تھے، اور اس کے برعکس مسلمانوں کو صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مطلوب تھی۔ پھر ایک فرق یہ تھا کہ فارسی آندھی کو قدرتی آفت سمجھتے تھے، لیکن مسلمانوں نے اس آندھی کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور غیبی مدد سمجھا۔ ایک بار پھر میدان جنگ کی صورتحال ایسی ہو گئی کہ ادھر رستم کو اور ادھر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو پتہ ہی نہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کس پر غالب آ رہا ہے۔ البتہ رستم یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس کے دائیں اور بائیں پہلو گڑبڑ ہو گئے ہیں اور فوج کی کوئی ترتیب نہیں رہی۔ رستم کے پاس ایک طاقت ایسی تھی جس پر مسلمانوں کے جوش و جذبے کا کچھ اثر نہیں ہو رہا تھا، اور یہ طاقت مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہی تھی۔ یہ وہ خاص دستہ تھا جو یزدگرد نے کمک کے طور پر رستم کو بھیجا تھا۔ اس کا ہر سوار زرہ پوش تھا۔ مجاہدین کی تلواریں زرہ پر پڑتی تھیں تو بیکار اچھل کر واپس آ جاتی تھی۔ کسی قبیلے کے دو سرداروں نے دیکھا تو انہوں نے مجاہدین کو بتایا کہ وہ غلط طریقہ استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سردار نے ایک زرہ پوش سوار کی ناف کے نیچے برچھی ماری تو برچھی سوار کی کمر میں سے بھی پار ہو گئی۔ تمہیں معلوم نہیں؟ اس سردار نے مجاہدین سے کہا، یہ زرہ ناف تک ہی ہے، یہ صرف سینے اور پیٹ کا ہی بچاؤ کر سکتی ہے۔ تم اس کی ناف کے نیچے برچھی مارو یا تلوار برچھی کی طرح استعمال کرو۔ اس کے بعد مجاہدین نے یہی طریقہ اختیار کیا اور زرہ پوش سواروں کو گرانا شروع کر دیا۔ آندھی کی شدت میں کمی آ گئی اور آہستہ آہستہ آندھی کم ہوتی گئی۔ پھر فضا صاف ہونے لگی اور کچھ دور تک نظر کام کرنے لگی۔ تب دیکھا کہ فارسیوں کا خاصا نقصان ہو چکا تھا اور ان کی کوئی ترتیب نہیں رہی تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ دباؤ جاری رکھو اور رستم تک پہنچو۔ یہ پیغام جب قیقہ تک پہنچا تو انہوں نے اپنے قبیلے کے کچھ منتخب مجاہدین کو ساتھ لیا اور اس طرف چل پڑے جس طرف انہیں رستم کی موجودگی کا شک تھا۔ ان مجاہدین کو زیادہ دور نہ جانا پڑا۔ انہیں رستم کی تخت بردار بگھی نظر آ گئی، لیکن رستم تخت پر نہیں تھا۔ اس وقت تک فارس کی فوج کے پاؤں اکھڑ چکے تھے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی طرف سے پیغام آیا کہ پل کی طرف دیکھو، فارسی بھاگ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مثنہ بن حارثہ کی دانشمندی اس وقت سامنے آئی جب فارسی پسپا ہونے کے بعد پل پر ہجوم کیے ہوئے تھے۔ گھوڑے اور انسان آپس میں اس طرح پھنس گئے تھے کہ ایک پل پر سے گزر نہیں سکتے تھے۔ کچھ فارسی فوجیوں کو دریا میں چھلانگیں لگاتے دیکھا گیا، لیکن لڑائی ابھی تک جاری تھی۔ پہلے ایک قسط میں ہم یہ بیان کر چکے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کو یہ ہدایت بھیجی تھی کہ تم دریا کے پار نہ جانا بلکہ فارسیوں کو دریا کی اپنی طرف لانے کی کوشش کرنا۔ مثنہ بن حارثہ نے بھی شہادت سے پہلے یہی وصیت کی تھی کہ جو کوئی بھی میرا جانشین ہوگا اسے بتا دینا کہ دریا کے پار جا کر لڑائی نہ کرنا بلکہ دشمن کو اپنی طرف گھسیٹ کر لانا تاکہ دریا اس کی پشت پر رہے۔ اب جب کہ فارسی پسپا ہو رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور مثنہ کی رائے کے فائدے کے ساتھ
सामने आ रहे थे। दरिया अबूर करने के लिए एक तो पुल था और पुल से थोड़ी ही दूर एक आरजी पुश्ता था। फारसियों की पूरी फौज एक ही बार पुल और पुश्ते से नहीं गुजर सकती थी। इस दरिया का एक फायदा पहले ही मुसलमानों को हासिल हो चुका था, वो ये कि फारसियों के तमाम हाथी भागकर दरिया में उतरे और दरिया उन्हें बहाकर ले गया था। फिर एक फायदा ये भी था कि पसपा होने वाले बेशतर फारसी दरिया में उतरने से डरते थे, इसलिए वो दरिया के किनारे डरे हुए हुजूम की सूरत इकट्ठे होते और इधर उधर भागते दौड़ते थे। पहले हम ये भी बयान कर चुके हैं कि अब लड़ाई की सूरत हाल ऐसी हो गई थी जैसे आम से लोग एक दूसरे का खून बहा रहे हों। सालार भी सिपाहियों की तरह लड़ रहे थे और दोनों तरफ का कंट्रोल नहीं रहा था। कैगा अपने मुंतखब सवारों के साथ रुस्तम तक पहुंच गया, लेकिन रुस्तम अपने हिफाजती दस्ते के हिसार में था और इस दस्ते की तादाद ज्यादा थी। इसके मुकाबले में कैगा के साथ आदमी थोड़े थे। हिफाजती दस्ते का हर आदमी अपनी जान पर खेल कर लड़ रहा था, जिससे मुजाहिदीन को खासी दुश्वारी पेश आ रही थी। यहाँ मुअर्रिखों में कुछ इख्तलाफ पाया जाता है। ज्यादा मुअर्रिख लिखते हैं कि जब आंधी में मुसलमानों ने हमला किया था तो सवार मुजाहिदीन भी घोड़ों से उतर आए थे और सब ने प्यादा हमला किया था, क्योंकि उन्होंने इसी में सहूलत समझी थी। ऐसे मुअर्रिखों की तादाद कम है जिन्होंने लिखा है कि मुजाहिदीन सवार थे, उन्होंने घोड़ों पर ही सवार होकर हमला किया था। बहरहाल इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि मुजाहिदीन प्यादा थे या सवार। काबिल तवज्जो हकीकत ये है कि इतनी कम तादाद मुजाहिदीन ने अपने से 3 गुना ज्यादा और बेहतर हथियारों से मुसल्लह फौज को बेबस कर दिया था। कैगा और उसके जांबाज रुस्तम का हिसार तोड़ने के लिए जान की बाजी लगाए हुए थे। इनमें से बाज जख्मी हो चुके थे, फिर भी लड़ रहे थे। एक तो ये मार्का बड़ा ही शदीद और खूंरेज था, दूसरे ये कि फारसियों के घोड़ों की उड़ाई हुई गर्द में कुछ नजर नहीं आता था। इसका नतीजा ये हुआ कि रुस्तम निकल गया। जांबाज मुजाहिदीन को पता ही न चला। उन्हें उस वक्त पता चला जब रुस्तम के बचे खुचे मुहाफिज इधर उधर भाग निकले। मुजाहिदीन ने रुस्तम को बहुत ढूंढा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आया। दरिया के करीब ही बहुत सी खच्चरें खड़ी थी जिन पर सामान लदा हुआ था और सामान पर चमड़े के तरपाल पड़े हुए थे। कुछ सामान जमीन पर पड़ा हुआ था। ये एक ढेर की सूरत थी। रुस्तम इस सामान के पीछे छुप गया था। मुजाहिदीन वहां तक जा पहुंचे, फिर वो रुस्तम की तलाश में बिखर गए। बिलाल बिन अलकमा नाम का एक मुजाहिद सबसे अलग थलग रुस्तम को ढूंढ रहा था। उसे सामान के ढेर में हरकत सी महसूस हुई। इस सामान के इर्द गिर्द रस्सी बंधी हुई थी। हिलाल बिन अलकमा ने इतने जोर से तलवार मारी कि रस्सी कट गई और सामान गिर पड़ा। बिलाल को इसमें कोई इंसान नजर न आया। मौरखों की तहरीरों के मुताबिक रुस्तम सामान के इसी ढेर के अंदर छुपा हुआ था। ये लोहे और लकड़ी के बॉक्स थे। हिलाल ने जब तलवार से रस्सी काट दी थी तो एक बड़ा वजनी बॉक्स रुस्तम की पीठ पर गिरा था, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी को बड़ी शदीद जरब लगी थी। हिलाल को पता न चला और वो वहां से हट गया। रुस्तम छुपा हुआ हिलाल बिन अलकमा को देख रहा था। जब हिलाल कुछ दूर चला गया तो रुस्तम सामान में से पेट के बल रेंगता हुआ निकला। मालूम होता है कि रीढ़ की हड्डी पर जरब लगने से वो उठकर खड़ा नहीं हो सकता था। अगर वो उठा भी तो तेज न चल सका। उसे सिर्फ दरिया बना दे सकता था। दरिया चंद कदम दूर था। रुस्तम ज्यादा देर खड़ा न रह सका। वो पेट के बल रेंगता हुआ दरिया में चला गया। उस वक्त हिलाल बिन अलकमा ने उसे देख लिया। रुस्तम दरिया में जाकर तैरने लगा। वो ताकतवर आदमी था। अगर उसकी रीढ़ की हड्डी को चोट न लगी होती तो वो बड़ी तेजी से तैर कर दूर निकल जाता, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। हिलाल बिन अलकमा ने उसे देखा तो उसके पीछे दरिया में कूद गया। उसने रुस्तम की एक टांग टखने से पकड़ ली और उसे घसीट कर किनारे पर ले आया। रुस्तम की बदनसीबी के उसके मुहाफिज ये समझकर के उनका आका जिंदा सलामत निकल गया है, वो सब वहां से चले गए थे, लेकिन रुस्तम एक मुजाहिद के काबू में आ गया था। हिलाल बिन अलकमा ने रुस्तम को किनारे पर लाकर तलवार निकाली। रुस्तम ने उठने की कोशिश की, जिसमें वो कामयाब ना हो सका। ऐ अरबी, रुस्तम ने हिलाल से कहा, मुझे जिंदा छोड़ दे, तू जितनी दौलत मांगेगा तुझे दूंगा। बोल क्या चाहता है? ऐ अजमी सरदार, हिलाल बिन अलकमा ने कहा, मैं जो चाहता हूँ वो मैं खुद ले लूंगा। हिलाल ने तलवार के एक ही वार से रुस्तम का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। मुझे जिस दौलत की जरूरत थी वो मैंने ले ली है, हिलाल ने कहा। हिलाल वहां से दौड़ा और सामान के उस ढेर के ऊपर चढ़ गया जिसके नीचे से रुस्तम निकलकर भागा था। हिलाल ने मैदान जंग पर नजर दौड़ाई। उसे वो बग्गी नजर आ गई जिस पर रुस्तम का शाहाना तख्त था। हिलाल दौड़ा और तख्त पर जा चढ़ा। बग्गी चलाने वाले भाग गए थे। रब्बे काबा की कसम, हिलाल ने बड़ी ही बुलंद आवाज से ऐलान किया, मैंने अजम के रुस्तम को कत्ल कर दिया है। इधर आओ, इधर आओ। हिलाल ने 3 बार नारे तकबीर बुलंद किया। जिस मुजाहिद ने उसकी आवाज सुनी वो दौड़ा आया। सबने देखा कि रुस्तम की सरकटी लाश दरिया के किनारे पड़ी है। मुजाहिदीन ने भी नारेबाजी के अंदाज से ऐलान करने शुरू कर दिए कि रुस्तम कत्ल हो चुका है। अल्लामा बलाजरी ने दूसरे मौर्रिखों से थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि रुस्तम के कातिल का सही नाम मालूम नहीं।
وہ لکھتا ہے کہ رستم پر 3 مجاہدین عمر بن مادی کرب، طلحہ بن خویلد اور قرط بن جماح نے مل کر حملہ کیا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی اور محمد حسنین ہیکل نے مختلف مورخوں کے حوالے سے ثابت کیا ہے کہ رستم کو قتل کرنے والا ہلال بن علقمہ تھا۔ اس دوران رستم کے 2 نامور جرنیل فیروزان اور ہرمزان، جو دائیں اور بائیں پہلوؤں کے کمانڈر تھے، بھاگ گئے۔ رستم کی ہلاکت کا علم جب اس کی فوج کو ہوا جو ابھی تک لڑ رہی تھی، تو وہ فوج بھی دل ہار بیٹھی اور زندہ نکل جانے کے راستے ڈھونڈنے لگی۔ فرار کے 3 راستے تھے۔ ایک پل تھا، لیکن اس پل پر بھاگنے والے فارسیوں کا اتنا ہجوم تھا کہ وہ سب پھنس کر رہ گئے تھے اور اس طرح پل والا راستہ بند تھا۔ دوسرا راستہ وہ کچا راستہ تھا جو رستم نے جنگ سے پہلے فالتو سامان اور مٹی پھینکوا کر بنوایا تھا اور اس سے اپنی فوج گزاری تھی۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ بھاگتی ہوئی فوج کی بے انداز نفری اس پشتے سے دریا عبور کرنے لگی۔ کچا پشتہ اتنے زیادہ آدمیوں اور گھوڑوں کا بوجھ سہار نہ سکا اور بیٹھ گیا۔ کچھ تو دریا جوش میں تھا اور اس کے ساتھ پشتے نے جو پانی روکا ہوا تھا، یہ پانی 30,000 فارسیوں کو اپنے ساتھ ہی بہا کر لے گیا۔ گھڑ سوار گھوڑوں سمیت بہ گئے، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہ نکل سکا۔ جو فارسی پل پر ایک ہجوم کی صورت میں پھنسے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بہتے اور ڈوبتے دیکھا اور اپنے تعاقب میں مسلمانوں کو آتے دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو دھکیلتے دباتے آگے کو نکل گئے۔ میدان اب مجاہدین کے ہاتھ میں تھا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے بالا خانے سے اپنے سالاروں کو پیغام بھیجا کہ فارسیوں کا تعاقب کیا جائے تاکہ یہ لوگ کہیں رک کر دم نہ لے سکیں اور نہ کہیں اکٹھے ہو سکیں۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پیغام میں لکھا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ فارسی اور ان کے جرنیل زخمی شیر کی طرح مرنے سے پہلے مقابلے پر اتر آئیں۔ اگر ایسا ہوا تو مجاہدین کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ مجاہدین تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ تعاقب میں جانے والوں میں قیقاع، شرجیل اور زہرہ تمیمی پیش تھے۔ ان کے قبیلوں کے مجاہدین ان کے ساتھ تھے۔ یہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے جو خدشہ محسوس کیا تھا وہ صحیح ثابت ہونے لگا۔ وہ اس طرح کہ فارس کا ایک اور مشہور جرنیل جالینوس بھاگنے والے فارسیوں کو کچھ دور روک کر مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا۔ وہ انہیں بھڑکا رہا تھا کہ اس طرح شکست کھا کر مدائن پہنچے تو تمہاری اپنی ہی عورتیں تمہیں گھروں میں داخل نہیں ہونے دیں گی۔ اس کے فوجی اس کے بھڑکانے سے متاثر ہو کر مقابلے کے لیے اکٹھے ہو رہے تھے۔ اتنے میں مجاہدین جا پہنچے۔ مجاہدین کی تعداد تو بہت تھوڑی تھی، لیکن فتح نے ان کے جسموں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ ان کے مقابلے میں فارسی حوصلہ ہار بیٹھے تھے، اس لیے ان کی اتنی زیادہ تعداد بھی تھوڑی اور بیکار لگتی تھی۔ مجاہدین ان پر ٹوٹ پڑے۔ زہرہ تمیمی نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لیا اور اس جگہ جا ہلہ بولا جہاں جالینوس اپنے آدمیوں میں گھرا ہوا تھا۔ مجاہدین نے ایسا ہلہ بولا کہ جالینوس کے آدمی ادھر ادھر بھاگے۔ اکیلے جالینوس نے مقابلہ کیا، لیکن یہ مقابلہ خودکشی کی کوشش تھی۔ زہرہ تمیمی نے اسے قتل کر دیا۔ اب تو فارسی فوج کا رہا سہا حوصلہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا اور فارسی بھاگنے لگے۔ قادسیہ کی جنگ ختم ہو چکی تھی۔ فارس کی فوج تقریباً آدھی ماری گئی۔ زخمیوں کی تعداد بے انداز تھی اور جو فوج بچ گئی تھی وہ بھاگ رہی تھی۔ خطرہ یہ تھا کہ بھاگنے والی فوج کو اس کے بچے کچے جرنیل کہیں یکجا نہ کر لیں۔ اسی خدشے کے پیش نظر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے حکم دیا تھا کہ ان کا تعاقب کیا جائے۔ اب چونکہ جالینوس مارا گیا، اس کے بعد بھاگنے والے فارسیوں کی یہ حالت ہو گئی جیسے انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اپنی جانیں بچانے کے لیے لڑیں یا ہتھیار ڈال دیں یا بھاگ جائیں۔ ان کے جسم مجاہدین کے مقابلے میں زیادہ شل تو نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا جذبہ استقلال ختم ہو چکا تھا اور ان پر ایسی نفسیاتی کیفیت طاری ہو گئی تھی جس نے ان کے جسموں سے جیسے جان ہی نکال دی ہو۔ مجاہدین نے ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ جو فارسی سامنے آتا اسے قتل کر دیتے۔ بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہاں تک ہوا کہ مجاہدین ایک فارسی کو ہی کہتے کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دو اور وہ فارسی فوراً اس حکم کی تعمیل کر دیتا۔ ایسے مناظر بھی دیکھنے میں آئے کہ ایک ایک مجاہدین 20 فارسیوں کو مویشیوں کی طرح ہانک کر لا رہا ہے اور فارسی سپاہی سر جھکائے آگے آگے چلے آ رہے ہیں۔ تاریخ میں ایک عربی خاتون ام کثیر کا بیان لفظ بلفظ محفوظ ہے۔ ام کثیر ایک مجاہد حمام بن حارث کی بیوی تھی۔ اس نے کہا، اپنے خاوندوں کے ساتھ ہم بھی قادسیہ کی جنگ میں شریک تھیں۔ ہمیں امیر لشکر سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کی بیوی سلمہ نے ہمارے پاس آ کر کہا تھا کہ لڑائی ایسی صورت اختیار کر رہی ہے کہ عورتوں کو بھی تیار رہنا چاہیے۔ یہ سن کر ہم سب تیار ہو گئیں، لیکن مجاہدین نے فارسیوں پر فتح حاصل کر لی۔ جب فارسی بھاگے تو ہم تمام عورتیں ہاتھوں میں ڈنڈے اٹھائے میدان جنگ میں پہنچ گئیں۔ ہم نے اپنا جو زخمی دیکھا اسے پانی پلایا اور اٹھا کر پیچھے پہنچایا، لیکن ہمیں جو فارسی زخمی اٹھنے کی کوشش کرتے نظر آئے انہیں ہم ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیتی۔
ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے فارس کے زخمیوں کو مار مار کر ہلاک کرنے کا ہی کام شروع کر دیا۔ اس آخری روز کی جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس سے پہلے قادسیہ کی جنگ میں 2500 مسلمان شہید ہو چکے تھے۔ شہیدوں کی تعداد خاصی زیادہ لگتی ہے، لیکن فارس کے جانی نقصان کو دیکھا جائے تو شہیدوں کی تعداد کچھ بھی نہیں لگتی۔ میدان جنگ میں جو فارسی مارے گئے تھے ان کی تعداد کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ یہ دیکھیں کہ پشتے سے دریا پار کرتے ہوئے 30,000 فارسی پشتہ بیٹھ جانے سے دریا میں غرق ہو گئے تھے۔ فارسیوں کے تعاقب میں جانے والے مجاہدین جن کی قیادت قیقہ، شرجیل اور زہرہ تمیمی کر رہے تھے، وہ اس وقت واپس آئے جب دیکھا کہ فارسی ایک ایک کر کے ادھر ادھر غائب ہو گئے ہیں اور وہ ایک ٹولی یا گروہ کی صورت میں کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ قیقہ، شرجیل اور زہرہ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس گئے۔ یہ فتح کوئی معمولی فتح نہیں تھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیر رہے تھے۔ خوشی کا بھی یہ عالم کہ ان کی تکلیف میں کمی آ گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ اس داستان کو آگے چلانے سے پہلے بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں اور کچھ واقعات جو اس وقت اور کچھ عرصہ بعد پیش آئے وہ یہیں بیان کر دیے جائیں۔ پہلے کسی باب میں طرفش قادیانی کا ذکر آیا ہے۔ اسے ہم پرچم ہی کہیں گے۔ تاریخوں میں بھی اسے پرچم ہی لکھا گیا ہے، لیکن یہ اس قسم کا جھنڈا نہیں تھا جو ایک عام آدمی اٹھائے میدان جنگ میں بلند رکھتا تھا۔ درفش قادیانی دراصل ایک بہت بڑا اور لمبا چوڑا شامیانہ تھا۔ جب فارس کی فوج جنگ کے لیے روانہ ہوتی تھی تو اس کا کمانڈر فوج کے آگے آگے چلتا تھا۔ درفش قادیانی کو کئی ایک گھڑ سوار ہر طرف سے پکڑے رہتے تھے اور فوج کا اعلیٰ کمانڈر اس کے نیچے نیچے چلتا تھا۔ یہ اس کمانڈر کے لیے شہنشاہ فارس کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہوتا تھا، بلکہ پوری فوج جو درفش قادیانی کے پیچھے چلتی تھی وہ بھی اسے شہنشاہ کا عطا کیا ہوا اعزاز سمجھتی تھی۔ درفش قادیانی کو فوجی فارس کی آن و آبرو سمجھتے تھے۔ یہ اعزاز رستم کو بھی دیا گیا تھا۔ مجاہدین نے رستم کو اس اعزاز سے محروم کر دیا۔ یہ پرچم زرار بن خطاب کے ہاتھ لگا۔ اس نے کچھ مجاہدین کو ساتھ لے کر اسے لپیٹ کر اس جگہ پہنچا دیا جہاں مجاہدین مال غنیمت جمع کر رہے تھے۔ درفش قادیانی بڑے ہی زیادہ قیمتی کپڑے کا بنا ہوا تھا۔ ایک تو اس کپڑے کی قیمت تھی، اس کے علاوہ اس میں جو سونے کے تار سیے گئے تھے اور اس میں جو قیمتی موتی اور ہیرے لگائے گئے تھے، ان سب کی قیمت لاکھوں درہم تھی۔ کیا میں اس مجاہد کو دیکھ لوں جس نے رستم کو قتل کیا ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اسے ہم اپنے ساتھ لائے ہیں، قیقہ نے کہا اور بالا خانے کی کھڑکی سے ہلال بن علقمہ کو آواز دی۔ ہلال دوڑتا ہوا بالا خانے میں پہنچا۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر چومے، پھر آنکھوں سے لگائے۔ کیا تم نے رستم کے جسم سے ساری اشیاء اتار لی ہیں؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس سے پوچھا۔ ہاں امیر لشکر، ہلال بن علقمہ نے جواب دیا۔ اگر آپ حکم دیں تو میں وہ اشیاء آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں۔ نہیں علقمہ کے بیٹے، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ سب اشیاء خواہ وہ کتنی ہی قیمتی کیوں نہ ہوں تمہاری ہیں۔ ہائے افسوس، ہلال بن علقمہ نے کہا، رستم کی ٹوپی میرے ہاتھ نہ آئی، دریا میں گر پڑی تھی، وہ مل جاتی تو میں بہت زیادہ نفع میں رہتا۔ محمد حسنین ہیکل نے چند حوالے دے کر لکھا ہے کہ رستم کے لباس، تلوار، خنجر، زرہ اور دیگر اشیاء کی قیمت کم و بیش 70,000 درہم بنتی تھی۔ اس کی ٹوپی یا خود میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے اور اس کی شکل شاہانہ تاج جیسی تھی۔ یہ ٹوپی دریا میں چلی گئی تھی۔ رستم کا جو تخت بگی پر نصب تھا وہ تو بہت ہی قیمتی تھا۔ اس کے بعد زہرہ تمیمی، جس کا پورا نام زہرہ بن جاویہ تھا، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص کے پاس آیا اور انہیں بتایا کہ اس نے کس طرح جالینوس کو قتل کیا ہے اور اس فوج کو کس طرح بکھیرا ہے جسے وہ مقابلے کے لیے یکجا کر رہا تھا۔ امیر لشکر، زہرہ نے سعد رضی اللہ عنہ سے پوچھا، کیا میں اس مال و دولت کا حقدار نہیں ہوں جو میں نے جالینوس سے حاصل کی ہے؟ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے اس سے ان اشیاء کی تفصیل پوچھی جو اس نے جالینوس سے حاصل کی تھی۔ ان اشیاء میں جالینوس کی ذاتی چیزوں کے علاوہ سونے کے کچھ ٹکڑے اور قیمتی ہیرے اور جواہرات بھی تھے جو وہ اپنے ساتھ واپس لے جا رہا تھا۔ ابن حویہ، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، کون کہہ سکتا ہے کہ تیرا یہ کارنامہ اتنے بڑے انعام کے قابل نہیں؟ لیکن یہ مال و دولت اتنا زیادہ ہے کہ میں امیر المؤمنین کی اجازت کے بغیر صرف ایک آدمی کو نہیں دیکھ سکتا۔ زہرہ نے اس فیصلے کو بلا چون و چرا قبول کر لیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے اس وقت ایک پیغام امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام لکھوایا، جس میں انہوں نے فتح کی خوشخبری لکھی اور اس کے ساتھ یہ لکھوایا کہ زہرہ نے ایک بڑے ہی قابل فارسی جرنیل کو قتل کیا اور اس کی جمعیت کو بکھیرا ہے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نام پیغام میں اس مال غنیمت کی تفصیل لکھوائی جو زہرہ نے جالینوس سے حاصل کیا تھا اور اجازت طلب کی تھی کہ یہ تمام مال و دولت زہرہ کو ہی دے دیا جائے یا اس میں سے اسے کتنا حصہ دیا جائے۔ یہ پیغام گھوڑے کی بجائے اونٹ پر روانہ کیا جائے۔ سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے کہا، اونٹ یقیناً گھوڑے سے تیز جائے گا
اور ایک ہی بار گھوڑے سے زیادہ سفر بغیر پانی کے طے کر لے گا۔ حکم کے مطابق یہ پیغام شتر سوار قاصد کے ہاتھ اسی وقت بھیج دیا گیا۔ قاصد کا نام سعد بن عمیلہ جازی تھا۔ یہ قاصد تو کچھ دنوں بعد مدینہ پہنچا ہوگا اور ان دنوں کے دوران قادسیہ میں اور قادسیہ سے مدائن کے راستے میں بہت کچھ ہوا ہوگا۔ وہاں کی بات کرنے سے پہلے ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ قاصد کی اور امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا تھا ان کا ذکر پہلے کیا جائے۔